صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے کہ آدمی ایک ایسے چمن میں چلا جائے جہاں ہزاروں قسم کے پھول ہو، ہزاروں قسم کے ان کے پھولوں کے رنگ ہو، خوشبو ہو، آدمی ان پھولوں کو دیکھ کر دنگ رہ جائے، مالی اس کو اختیار دے دے کہ تم جو چاہو اس میں سے پھول لے لو، لیکن ایک ہی پھول لینا، اس کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اتنے پھولوں میں سے کون سا پھول چنوں، کون سا پھول لوں، اس لیے کہ اس میں قسم کے پھول، اتنے پھولوں میں سے کون سا پھول کے رنگ برنگے اور خوشبودار اور دل کو معطر کر دینے والے پھول، ان میں سے کون سا لیا جائے، کون سا اپنایا جائے، کون سا چنا جائے۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو گلدستہ ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے، وہ اتنا عظیم المرتبت ہے کہ آدمی اس گلدستے سے کون سا پھول، کون سا پتا، کون سا حصہ اپنانا چاہتا ہے، یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین علی الرحمہ کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین علی الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ بزرگ کہ والضحیٰ کی صورت پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی حیات طیبہ پر نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کی تفسیر فرمائے۔ تو آپ مولانا جلال الدین علی الرحمہ تفسیر شروع کرتے ہیں، والضحیٰ کے واو کی تفسیر فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے، لیکن واو کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کھانا اور ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر وہ ضحیٰ کے واو کی تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں، تو عصر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر مولانا جلال الدین علی الرحمہ والضحیٰ کے واو کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ گئے اور پھر وہ ضحیٰ کے واو کی تفسیر کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت میں مولانا جلال الدین علی الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، آدھی رات ہو گئی ہے، تم تھک گئے ہو، ان کے چہروں کو دیکھ کر اگر تم بیٹھے رہتے تو میں 40 دن تک اسی طرح واو کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے جامع کمالات اور اوصاف والے علماء کو پیدا فرمایا جن کی نظیر دوسری امتوں میں نہیں ملتی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتابوں کو آج امریکہ، آسٹریلیا، فرانس، جرمن میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم، دل و دماغ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وعاد، آپ کی حکومت، آپ کی معرفت کو آج غیر قوم، غیر اقوام پڑھ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، مسلم قوم پیچھے ہٹ رہی ہے، پڑھائی میں پچھلی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جن کی نظیر دوسری امتوں میں نہیں ملتی۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت امام غزالی علیہ
الرحمہ کو اتنا علم دیا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، تو وہ کہتے ہیں امام غزالی سے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، خواب میں جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، میرا نام غزالی ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، میرے سکڑ دادا کا نام یہ ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کا سلسلہ گنوا دیا۔ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے غزالی تم سے صرف تمہارا نام معلوم کیا تھا، تم نے اتنا لمبا سلسلہ گنوایا۔ تو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے صرف یہ معلوم کیا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش علی غنم فیہا ولی فیہا معارب اخری۔ تو آپ نے جواب دیا تھا اس وقت میں اللہ رب العزت سے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سارے دوسرے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے یہ معلوم کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے اتنے سارے جواب دیے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے عظیم الشان انسان پیدا فرمائے جن کی نظیر دوسری امتوں میں نہیں ملتی۔ تو جب غلاموں کا یہ حال تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور رحمت کو اگر انسان اپنا لے، اپنی زندگی کا شعبہ بنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو میرے بھائیو خدا کی قسم دنیا میں کہیں بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج آپ تاریخ پڑھیے کہ آج جو اسرائیلی غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے، فلسطینی کا جینا حرام کر رکھا ہے، 18 لاکھ فلسطینی مصر میں چلے گئے اور 5 لاکھ فلسطینی لبنان میں ہے اور 8 لاکھ فلسطینی یمن میں ہے، مختلف ملکوں میں بٹ کر گئے، اس کے باوجود تھوڑے بہت ہیں تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان پر 50 60 70 سال سے مسلسل بمباری، مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزہ کو، بیت المقدس کو جس وقت میں فتح کیا تھا تو خدا کی قسم ایک کی بھی جان نہیں گئی تھی، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، عادت شریفہ کو اپنی زندگی کا شعبہ، اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح فرمایا تھا۔ وہ اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے تو آقا نکیل پکڑتے ہیں، تو کبھی آقا سوار ہوتے ہیں تو غلام نکیل پکڑتے ہیں۔ جب مکہ مدینۃ المنورہ سے غزہ میں پہنچے تو آقا غلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے نیچے چل رہے تھے، غلام اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ راہب پادری بڑے بڑے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے کہ ہم نے تورات میں پڑھا یہی وہ شخص ہے، یہی عمر فاروق ہیں کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس کو فتح کرائیں گے۔ تو انہوں نے آپ کے حولیے کو دیکھ کر تمام کی تمام کنچیاں، تمام کی تمام چابیاں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی خوشی، ان کی غمی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تھا تو تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی تھی۔